تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بھی آنسو آئے، اور آنسو کیسا آنسو؟ یہ مکاری والا آنسو اگر آنسو آتا، اگر ہمارے پاس آنسو ہوتے تو رات کی تنہائی میں کبھی ہم فلسطین کے لیے روتے، لیکن ہم تو چونکہ اتنے گرے ہوئے ہیں، اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ آنسو نکلنا بہت دور کی بات، ہم تو ان کے لیے آواز تک بلند نہیں کرتے۔ اے نوجوانوں، اب کی بار عید کے موقع پر 70,000 کے تقریباً، الجزیرہ کی رپورٹ کی بات بتا رہا ہوں میں، 70,000 سمتھنگ رفح بارڈر کے پاس جو کیمپ لگایا گیا ہے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے جس کی عمر 1 سال سے 7 سال تک کی ہے، کسی بچے کے بازو کٹے ہوئے تو کسی بچے کا دھر کٹا ہوا، کسی بچے کی کھال نچی ہوئی تو کسی بچے کی ایک آنکھ غائب ہے۔ اے نوجوانوں، اس حالت میں ان بچوں نے عید منائی ہے، اور مسجد اقصی کے امام صاحب نے آپ کو کہا ہے، عالم اسلام کے مسلمانوں، اگر نہیں جاگو گے، اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لوگے، تو غزہ کے مجاہدین اور غزہ کے شہید بچے اور شہید بچیاں اور غزہ کے شہید غزہ کی شہید عورتیں اللہ کے یہاں تمہاری شکایت کریں گے، اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ، دنیا والوں کی بے بسی اور بے حسی اس حد کو پار کر گئی کہ مجھ پر بم برسایا جا رہا تھا، اور دنیا والے دیکھ کر اف اور اش تک نہیں کرتا تھا، دنیا والوں کی آنکھوں میں آنسو تک نہ آتے تھے۔ ہے لوگوں، کبھی رات کی تنہائی میں سوچنا، میری 3 سال کی بٹیا اللہ کی پیاری ہو جاتی ہے، اسد اعظمی کی بٹیا اللہ کی پیاری ہو جاتی ہے، پوچھو اس باپ سے کہ تیری بٹیا کا انتقال ہوا کتنا روئے تھے، کتنے آنسو بہائے تھے، لیکن کبھی تم نے سوچا؟ غزہ کے رپورٹ پیش کرتے ہوئے الجزیرہ نے ایک رپورٹ پیش کری، ایک عورت کی رپورٹ، جس عورت کے شادی کیے ہوئے صرف اور صرف 1 سال 5 مہینے ہوئے تھے، اس عورت کے گود میں ایک 4 مہینے کا بچہ تھا۔ سب سے پہلے تو اس عورت کے شوہر کو وہیں پر گولی سے چھلنی کر دیا جاتا، پھر اس کے بعد اس معصوم بچے کو لیا جاتا ہے، اور اس معصوم بچے کو اتنا زور سے ریوالور کی پٹی سے مارا جاتا کہ اس بچے کے گردن سے خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ ٹھیک وہی منظر جو منظر ہم نے کربلا میں دیکھا تھا، ٹھیک وہی منظر جس منظر کو ہم نے کربلا کے بارے میں پڑھا تھا۔ اے لوگو، آج غزہ کربلا بنا ہوا ہے، آج غزہ کی بلڈنگیں کربلا بنی ہوئی ہیں، اس لیے کہتا ہوں جاگو جاگو، اللہ سے مدد تلاش کرو۔ آج میرا اللہ مجھ سے روٹھا ہوا ہے، میرا 57 مسلم ممالک 1967 میں جب ایک بار یہودیوں نے فلسطینیوں کی طرف ناپاک نگاہ اٹھائی تھی، وہ وقت تھا کون سا؟ شاہ فیصل کا وقت تھا، شاہ فیصل کا زمانہ تھا۔ شاہ فیصل کو جب اس بات کی خبر لگی کہ فلسطینیوں کی طرف ناپاک نگاہ اسرائیل کے بھیڑیے اٹھا رہے ہیں، تمہیں پتا شاہ فیصل آئے تھے، اور شاہ فیصل نے کہا دوبارہ اگر جرت تم نے کی تو ہم تم کو اڑا دیں گے، پیٹرول بھی بند کریں گے، ڈیزل بھی بند کریں گے، اور ساری کی ساری چیزیں بند کر دیں گے۔ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا تھا یہ یہودی کی طاقتیں، اسرائیلی بھیڑیے، لیکن آج سعودی عرب بھی ہے، آج عمان بھی ہے، آج دبئی بھی ہے، آج قطر بھی ہے، آج تو مسلمانوں کے 57 ممالک ہیں، لیکن کوئی چوں چرا بھی نہیں کر رہا، آئے دن میٹنگ پہ میٹنگ کر رہا، لیکن کوئی قانون بنا نہیں پا رہا، مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی بھی کھیلا جا رہا۔ اے لوگو، شاید یہ قیامت کی علامت ہے، شاید یہ قیامت کی علامت ہے، قرب قیامت مسجد اقصی کی اینٹ سے اینٹ گرائی جائے گی، آج شاید وہی نتائج ہمارے سامنے برآمد ہو رہے ہیں۔ اس لیے اگر قیامت کی علامت ہے تو آپ کو جگنا ہے، کیونکہ بہت جلد ممکن ہو کہ کالا دجال کی آمد ہو جائے، بہت جلد ممکن ہو کہ یاجوج ماجوج کی قوم کی آمد ہو جائے، جو ہم سب کے لیے خطرے کی گھنٹی بن سکتی ہے۔ ہم تو آزما نہیں، ہم تو امتحان نہیں دے سکتے، ہم کو تو کوئی تھوڑا سا ڈراتا دھمکاتا ہے اور کہتا بولو جے شری رام، تو ہم جے شری رام کے نعرے بھی لگا دیتے۔ ہم کہاں وہ ایمان لا سکتے جو حضرت یاسر اور حضرت عمار کے پاس تھا، جو حضرت خباب اور حضرت بلال کے پاس
تھا، جو حضرت زنیرہ کے پاس تھا، جو حضرت سمیہ کے پاس تھا، جن کو چھلی چھلی کر دیا گیا، جن کے لہو کو اچھالا گیا، جن کو عرب کی تپتی صحرا پر لٹا کر مارا جا رہا، پتھر برسائے جا رہے تھے، لیکن بلال تھے، بلال کی زبان تھی، بلال کا ایمان تھا کہ عہد عہد کی صدائیں تھی، عہد عہد کا نعرہ تھا، بلال کے ایمان پر کوئی کسی طرح کی کمی نہ آ سکی۔ اے لوگوں، کیا میرے پاس ایسا ایمان ہے؟ نہیں ہے، میرے پاس تو چائنا سے بھی بہت کمزور ایمان ہے۔ چائنا موبائل کا سافٹ ویئر بہت جلد اڑ جاتا ہے، اس سے کمزور میرا ایمان ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔